الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ ملک کی ابتدائی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام سلطنتیں اور ملک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس کی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جو اس کی دسترس سے اور اس کی قدرت سے باہر ہو. الذی خلق الموت والحیاہ، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. انسان نہیں تھا، پھر اسے پیدا کیا. یہ جانور نہیں تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، زندگی دی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں مر جانا بھی ہے. یعنی زندگی دی اور پھر موت بھی دیتا ہے. الذی خلق الموت والحیاہ، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. روح المعانی میں سید محمود بغداد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی 3 تفسیریں نقل فرمائی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے 3 تفسیریں نقل فرمائی. پہلی تفسیر یہ بیان فرمائی، ای لیبلوکم اتم عقلا و فہما، کہ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے. اللہ تمہیں آزمائے گا کہ کون عقل مند ہے تم میں سے اور کون بے وقوف ہے. اب عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مستقبل کی فکر کرے، یہ سمجھے کہ یہ چیز آگ ہے، یہ نقصان دے گی، اس سے بچے. اور بیوقوف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو جس کو آگ کی بھی فکر نہ ہو، جو چاہے کر رہا ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے. تو پہلی تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی یہ فرمائی، ای اتم عقلا و فہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے. یہ اللہ دیکھے گا دنیا میں. دوسری تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ای لیبلوکم او رعوا عن محارم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ کون تم میں سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والا ہے. اللہ نے منع کر دیا ہے جن چیزوں سے. شراب پینا حرام، اللہ نے منع فرمایا. جھوٹ بولنا حرام، اللہ نے منع فرمایا ہے. بد نظری کرنا حرام، اللہ نے منع فرمایا ہے.
اب اگر ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے تب اس کی مغفرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اور یہی اصل مقصود ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ بہترین عمل کرنے والا ہے کہ اپنے آپ کو محارم اللہ سے بچاتا ہے، اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ یہ بڑا معاملہ ہے، معاملہ صرف نیکی کرنے کا نہیں ہے اسلام میں، دوسری طرف گناہوں سے بچنے کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صرف معاملہ گناہوں سے نیکی کرنے کا نہیں ہے کہ ایک آدمی نیکی کر رہا ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے، نہیں، جس طریقے سے نیکیوں میں سبقت کرنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون اللہ کی محارم سے بچنے والا ہے، محفوظ رہنے والا ہے۔ اَيْ لِيَبْلُوَكُمْ أَوْرَعُوا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى۔ اور تیسری تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اَيْ لِيَبْلُوَكُمْ أَسْرَعُوا إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ تم میں سے کون اللہ کی طاعت کی طرف سبقت کرنے والا ہے، بھاگنے والا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، دوڑ رہا ہے، کسی کی فکر نہیں، نہ دکان کی فکر، نہ مکان کی فکر، نہ بال بچوں کی فکر، کوئی فکر نہیں، بس اللہ کی عبادت کی طرف بھاگنا ہے، دوڑنا ہے۔ یہ نہیں کہ دکان کا کیا ہوگا، مکان کا کیا ہوگا، بال بچے کا کیا ہوگا، ارے جو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہی اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو تیسری تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اَيْ أَسْرَعُوا إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، یعنی کون نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا ہے، اللہ کی طاعت کی طرف بھاگنے والا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، دل بے چین ہے کہ نہیں، اللہ پکار رہے ہیں، اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، نہ تمہارا کاروبار، نہ تمہارا مکان، نہ تمہارے بچے، نہ تمہاری بچیاں، نہ تمہارا یہ معاشرہ، سماج، کوئی اللہ سے بڑا نہیں ہے، چنانچہ اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ اکبر۔ اَيْ أَسْرَعُوا إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اللہ کی طاعت کی طرف یہ بھاگنے والے لوگ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ بڑا زبردست قدرت والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے والا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک آدمی کمزور ہے بیچارہ، ٹائیفائڈ کی بیماری ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دی، تو اگلا کیا کہے گا، اچھا اگر نہیں معاف کرو گے تو کیا کر لو گے، تم تو خود مریض ہو، میرا کیا کر لو گے تم۔ تو اللہ صرف معاف کرنے والا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ نے صفت لگائی زبردست، عزیز مانے زبردست طاقت والا، ایسی طاقت جس کی طاقت کے سامنے ساری طاقتیں ہیں، یعنی اتنی طاقت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی خطا ہو گئی، نسیان ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ رب تمہیں معاف کر دے، اپنی قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑی زبردست طاقت والا، قدرت والا ہے اور بہترین مغفرت کرنے والا ہے، اور بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔